پروفیٹ یوسف علیہ السلام جو کہ گرینڈ سن تھے پروفیٹ اسحاق علیہ السلام کے، ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، انہیں ایسے سلیب بیچا گیا، انہیں جیل میں قید کر دیا گیا۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی پروفیٹ یوسف علیہ السلام نے ایک پاورفل پوزیشن بنایا ایجپٹ میں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پتا کو، اپنے بھائیوں کو انوائٹ کیا کہ وہ آ کر ان کے ساتھ رہے، اور یہ سب ہوا ایٹ دا ٹائم آف ہکسوس ڈائنسٹی میں، جس وقت تک اسرائیلیوں کو اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں سے 400 سال بعد اسرائیل نمبر میں گرو کرنے لگے اور انہیں جانا جاتا تھا ایسے 12 ٹرائب، لیکن اس وقت تک اسرائیلیوں کو ریسپیکٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی 1550 BC میں ہکسوس رول کا فال ہوا، اس وقت نیا ایجپٹ رولر آیا۔ وہ اسرائیلیوں کو ایسے تھریٹ دیکھتا تھا، خطرہ سمجھتا تھا، تو فیرو نے اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا اور ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام کو۔ انہوں نے فیرو سے فائٹ کیا اور اسرائیلیوں کو آزاد کرایا۔ یہ ہوا تھا 1350 BC میں، اور اس ایونٹ کو کہا جاتا ہے ایکسوڈس۔ اور اس کے بعد پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو لے کر گئے سینیا پینیسولا میں، جہاں پر ماؤنٹ سینیا تھا۔ آج کے وقت جہاں پر سینٹ کیٹرائن مونسٹری ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا تھا، جو کہ لوگوں کے لیے گائیڈنس تھا، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرومسڈ کیا تھا اسرائیلیوں سے، اسے کہا جاتا تھا کووننٹ۔ اس میں یہ تھا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمانڈ کو مانیں، ایسے رزلٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پروٹیکٹ کریں گے اور جنگ میں آپ کی مدد کریں گے۔ تورات کو ریسیو کرنے کے بعد پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کے ساتھ 150 مائل نارتھ گئے، جہاں پر ایک جگہ تھا وائلڈنس آف پیرن، جو کہ ساؤتھرن بارڈر آف کینان کے سامنے میں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ 12 جاسوس بھیجیں، ہر ٹرائب سے ایک ایک، جو جا کر اس کینان کو ایکسپلور کرے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پرومس لینڈ دیں گے۔ تو جب وہ 12 جاسوس واپس آئے اس کینان کو ایکسپلور کر کے، تو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ جو لینڈ ہے وہ ریچ اور فرٹائل ہے، وہاں پر ہنی اور ملک بہتا ہے۔ اور وہ لوگ بہت ہی ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت اسٹرونگ تھے، جائنٹ تھے، اس لیے وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ان میں سے 2 جاسوس تھے، جوشوا اینڈ کیبل، جو کہ بہادر تھے۔ وہ لوگ جنگ کے لیے تیار تھے، لیکن باقی لوگوں نے منع کر دیا۔ اسرائیلیوں جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہ لوگ ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے، تو وہ لوگ جنگ کے لیے منع کر دیے۔ تو ان کے فیئر کو اور لیک آف فیتھ کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ لوگ ابھی اپنے پرومس لینڈ میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہ لوگ 40 ایئرز تک ڈیزرٹ میں گھومتے رہیں گے، جب تک کہ ان کی پرانی پیڑھی مر نہ جائے اور نئی پیڑھی جنم نہ لے لے۔ تو جو لوگ پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، ان لوگوں کے اندر میں ڈگنیٹی، آنر اینڈ جنگ میں لڑنے کے لیے ہمت نہیں تھا۔ اس کا سب سے بڑا کارن یہ تھا کہ ان لوگوں نے بہت ہی صدیاں غلامی میں سپینڈ کیا تھا۔ تو جب ان لوگوں نے 40 ایئرز ڈیزرٹ میں سپینڈ کیا، تو جتنے بھی پرانی پیڑھی تھی وہ سب مر گئی، اور نئی پیڑھی نے جنم لیا، جو کہ فریڈم میں جنم لیے۔ اس لیے وہ لوگ اسٹرونگ تھے، بہادر تھے، آنر تھے ان لوگوں کے پاس۔ سو انڈر دا لیڈرشپ آف جوشوا علیہ السلام، ان لوگوں نے بہت سارے جگہ کو کنکر کیا، ایون دو ان کے جو انیمی تھے وہ بہت ہی زیادہ اسٹرونگ تھے، پھر بھی ان لوگوں نے کنکر کیا۔ لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے پرومس لینڈ کو کمپلیٹلی کنکر نہیں کیا تھا۔ انہیں جیسا کہا گیا تھا کہ فلسطین کے آس پاس نیشن کو کنکر کرے، یہ کرنے کے بجائے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے لینڈ کو آپس میں ہی ڈیوائیڈ کر دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ ہر ایک ٹرائب بس اپنے ایریا میں فوکس کرتا، اس سے وہ لوگ بہت ہی ویک ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور وہ لوگوں نے یہ سب کرپٹ نیشن کا ہیبٹ کو اور بلیف کو اپنانے لگے۔
تو اوور ٹائم کیا ہوا کہ وہ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا، خاص طور پر فلسطینس نے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو فلسطین کے بہت سارے پارٹس سے نکلنا پڑا۔ تو اب اسرائیلیوں کو یہ لگا کہ اب ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو ہمیں یونائٹ کرے، جو ہمیں پروٹیکٹ کرے۔ اس لیے ہر ایک ٹرائب کے لیڈر پروفیٹ سیمیول کے پاس گئے اپنے لیے ایک کنگ اپوائنٹ کرنے کے لیے۔ تو پروفیٹ سیمیول علیہ السلام نے چوز کیا پروفیٹ طالوت علیہ السلام کو ایز دیئر کنگ ان 1020 BC میں۔ اینڈ پروفیٹ طالوت کے بعد ان کا کنگ بنے پروفیٹ داؤد علیہ السلام، ان کے بعد پروفیٹ سلیمان علیہ السلام۔ تو ان سب کے پیریڈ میں 1020 BC سے 922 BC تک اسرائیل اپنے پیک پہ پہنچ گیا، پاور میں، ویلتھ میں، ٹریڈ میں، کلچر میں، ہر چیز میں اسرائیل اپنے پیک میں پہنچ گیا۔ اور اس وقت ہی اسرائیل کا ٹیمپل بنا یروشلم میں۔